دو الہ ہوتے، دو خدا ہوتے، ایک کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے، ایک کہتا نہیں برسانی، ایک کہتا سورج نکالنا، ایک کہتا نہیں نکالنا، زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ یہ بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، جو ایک بار طواف کر لیتا اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلیم یعنی بردبار ہے، جو اس کی تسبیح نہیں کرتے، جو اس کا ذکر نہیں کرتے، جو اس کی طرح کوئی دیکھنے باوجود اس کو نہیں مانتے، پھر میں اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے، وہ بڑا بردبار ہے، غفورا معاف کرنے والا ہے، وہ اس نے مہلت دے دی ہے، تم مانو نہ مانو۔ صفحہ نمبر 258 سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل صفحہ نمبر 258 آیت نمبر 41 رکوع سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، صرفنا ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں یا بار بار بیان کرتے ہیں یا طرح طرح طریقے سے لے کر آتے ہیں، فی ھذا القرآنی اس قرآن میں، لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، وما اور نہیں، یزیدہم وہ زیادہ کرتی ان کو، الا مگر نفورا نفرت میں۔ قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتا، معہو ساتھ اس کے، آلہۃ الہ، کما یقولون جیسے وہ سب کہتے ہیں، اذن تب، لبتغوا ضرور وہ تلاش کرتے، الی طرف، ذل عرشی عرش والے کی طرف، سبیلا راستہ، سبحانہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے، یقولون وہ جو سب کہتے ہیں، علوًا برتر ہے، کبیرہ بڑا ہے۔ تو تسبیح تسبیح بیان کرتی ہے، لہو اس کی، السماوات سب ساتوں آسمان، والارض اور زمین، ومن فیہن اور جو کچھ ان میں ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی چیز، الا مگر، یسبح وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، ولیکن اور لیکن نہیں، تفقہون تم سمجھتے، تسبیحہم ان کی تسبیح کو، انہ بے شک وہ، کانا ہے، حلیماً بردبار، غفورا بخشنے والا، صدق اللہ العظیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، یہاں پر اس سورہ بنی اسرائیل میں قرآن کا ذکر بار بار اللہ پاک فرما رہے ہیں، قرآن کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، بار بار قرآن کی اہمیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور قرآن کس کی طرف سے اترا، اور قرآن کو اتارنے والا کون ہے، اور قرآن کس پر اترا، اس ہستی کا کیا مقام ہے، اور قرآن کا کیا اترنے کا مقصد کیا ہے، اور قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کا مقام کیا ہے، اللہ بار بار اس سورہ میں فرما رہے ہیں، ادھر وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق ہم پھیر پھیر کا بیان کرتے ہیں، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، کیا پھیر پھیر بیان کرتے ہیں، بدل بدل کا بیان کرتے ہیں، کیا بدل بدل کا بیان کرتے ہیں، یعنی واقعات وہی ہیں، واقعات، احکام، کسی سے منع کرنا، کسی کا حکم دینا، اور یہ اللہ کے جتنے قرآن ہم نے احکامات پڑھے ہیں، اللہ اس کو مختلف انداز سے بیان کرتا ہے، مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ وہ ایک انداز کسی جگہ پر بڑا میٹھا سا انداز ہے، ایک جگہ پر انداز تھوڑا تلخ ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑی سختی آ جاتی ہے، یعنی صرفنا ہم مختلف انداز سے پھیر پھیر کا بیان کرتے ہیں، کس لیے؟
یہ وہ انسانوں کی طبیعت مختلف قسم کی ہے. کوئی انسان موٹے دماغ کا ہے, کوئی عقل مند ہے, کوئی درمیانے دماغ کا ہے, کسی کو مثالیں اچھی لگتی ہیں, کسی کو حکمت کی بات اچھی لگتی ہے, کسی کو کوئی علمی بات اچھی لگتی ہے, کوئی نصیحت سے ڈر جاتا ہے, کوئی عذاب سے ڈر جاتا ہے, کوئی خوشخبری سے ڈر جاتا ہے, اللہ کی قریب آ جاتا ہے, کوئی اللہ کی نعمتوں کو تذکرہ سن کر اللہ کے نزدیک آ جاتا ہے. یعنی انسانوں کی مختلف کیٹیگری, مختلف ذہن ہے. اس لیے اللہ کی یہ خاص محبت کا انداز ہے بندوں کے ساتھ, اللہ کا خاص پیار اللہ کے ساتھ کہ جیسا انسان ہے ویسے ویسے اللہ اس کے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے. ایک مثال وہی ہے لیکن اس کو مختلف پیرائے میں, مختلف انداز سے, مختلف طریقے سے بابر انسانوں کے لیے اللہ بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں, اپنے رب کی اہمیت کو جان لیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کے رب, وہ رب کیوں ہے, اس کو خالق مالک کیوں ماننا ہے, وہ کس وجہ سے بابر ذکر کر رہا ہے. بار بار میں نے سورج کو بنایا, میں نے آسمان کو بنایا, میں نے ستاروں کو بنایا, میں نے زمین کو بنایا, ذرا اپنے دائیں دیکھ, کبھی اپنے بائیں دیکھ, زمین کو دیکھ, پہاڑوں کو دیکھ, شجر کو دیکھ. یہ بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے کہ میں نے دودھ کیسے پیدا کیا دیکھ, کبھی کہہ رہا ہے میں نے شہد کو, مکھی کو کیسے شہد پیدا کرتی دیکھ. یہ مثالیں بار بار بیان اللہ کر کے اس لیے انسان کو سمجھانے کے لیے. یہ اللہ کی خاص محبت ہے. اگر انسان پھر بھی نہ سمجھے تو پھر اس کی بدبختی اس کے آگے آ گئی نا. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اتنی ہی مثالیں سننے کے باوجود, اللہ کے اتنے احکامات سننے کے باوجود, اتنی پیاری ایسی مثالیں ہیں جو انسان کی عقل کو لگتی ہیں, جو انسان کے دل کو لگتی ہیں, جو انسان کو مجبور کرتی ہے سوچنے پر یار واقعی کوئی ذات ہے, کوئی ہستی ہے, کوئی مشکل کشا ہے, کوئی حاجت روا ہے, کوئی زمین و آسمان کو بنانے والا ہے. یہ زمین یا آسمان ایسے نہیں بن رہے, کوئی ہے. انسان سنتا ہے لیکن جن کی قسمت ہری ہوتی ہے, جو ہٹ درمی میں اڑے ہوتے ہیں, جن کے ذہن اور دماغ بغض بھرا ہوتا ہے, ہم نے بات نہیں ماننی, تو فرمایا وہ جو باتیں مثالیں نا ان کو اور نفرت میں آگے کر دیتی ہیں, وہ اور نفرت کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہ ان کو بات سمجھ لگتی نہیں ہے. جیسے ہم نے دیکھا عام مثال ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے اوپر احسان کرتے چلے جائیں نا, کرتے چلے جائیں, چاہے وہ اولاد ہو, چاہے وہ کوئی عزیز و قربا ہو, بعض لوگ تو احسان کو مانتے ہیں اور بعض لوگ تمہاری نیکی کرنے کے باوجود, تمہارا احسان کرنے کے باوجود وہ جو تم ان سے توقع رکھتے ہو اس توقع پورا نہیں اترتے, وہ تمہاری نفرت میں اور بڑھتے چلے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے پاس دولت آ گئی کیوں آ گئی, اس کے پاس علم آ گیا کیوں آ گیا, اس کے پاس لوگ اس کی عزت کرتے کیوں کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ وہ خود اس جیسے وہ ایسے ہو جائیں, ایسے نہیں, وہ نفرت بڑھتے چلی جاتی ہے ان کے دلوں کے اندر. وہی مثال ہے کہ اتنی نعمتیں دیکھنے کے باوجود, اللہ نے مثالیں بیان کی سننے کے باوجود وہ نفرت بڑھتے چلے جاتے ہیں. قُلْ لَوْ كَانَ, کہہ دیجئے اگر ہوتا معہو اس کے ساتھ آلہۃ کوئی الہ, کما یقولون جیسے وہ کہتے ہیں, اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا, تو وہ ضرور تلاش کرتے آسمان کا دوسرا راستہ. یعنی فرمایا جا رہا اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہے ہی نہیں, کوئی معبود ہے ہی نہیں. اگر کوئی الہ ہوتا تو وہ کیسے نظام دنیا کا چل سکتا تھا. ایک اگر دو الہ ہوتے, دو خدا ہوتے, ایک کہتا ہے میں نے بارش برسانی ہے, ایک کہتا نہیں برسانی, ایک کہتا سورج نکالنا, ایک کہتا نہیں نکالنا, زمین میں فساد برپا ہو جاتا. یہ کیسے نظام چل سکتا تھا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے وہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر دو الہ ہوتے تو زمین فساد برپا ہو جاتا. سبحانہ و تعالی, میں سے اللہ پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں. وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر جیسے یہ کہتے ہیں, جیسے وہ مکہ کے مشرک تھے, وہ کہتے تھے یہ بارش کا دیوتا ہے, یہ آگ کا دیوتا ہے, یہ رزق کا ہے, یہ زندگی کا ہے, یہ موت کا ہے. انہوں نے جو ان کے دیوتے تھے ان کو مختلف نام دیے ہوئے تھے, ان کو پکارتے تھے. اللہ ہمارے ایسے کیسے ہو سکتا ہے, میرا شریک کیسے ہو سکتا ہے, میں اکیلا ہوں. یہ اگر ایسا ہوتا نظام, اگر کوئی میرا ساتھ الہ ہوتا, کوئی میرا ساتھ خالق ہوتا, میرے ساتھ مل جل رہا, تو میں اذا لابتغوا ذی العرش, تو ضرور جو میرا مقابل ہوتا نا تو وہ ضرور مجھے زیر کرنے کی کوشش کرتا. یہ ایک رسم ہے دنیا کے اندر. جب دو بادشاہ ہوں تو لازمی وہ کبھی برداشت نہیں کرتے دوسرے کو, وہ اس کو زیر کرنے کی کوشش کرتا دنیا کے اندر. پر میں اگر کوئی میرے ساتھ شریک ہوتا تو وہ رکتا نہ, وہ لوگوں کو لیتا
اور میرے خلاف عرش کی عرش والے کی طرف ضرور بغاوت کی کوشش کرتا، میں نہیں ہے کوئی الہ، آپ کو تم کو سمجھ لگتی نہیں۔ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک ہے جو وہ کہتے ہیں، اللہ بلند ہے، اما یقول، جو وہ کہتے ہیں، علواً برتر ہے، کبیرہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ دیکھو زمین دیکھو کیسے نظام ہے، آسمان دیکھو کیسا نظام ہے، کبھی اتنے سیارے ہیں کیسا نظام ہے، سمندر کے اندر مچھلیاں کیسا نظام ہے۔ میں نے پیچھے مثالیں بتائی تھی کہ جو مچھلیاں چلتی ہیں نا ایک طرف چلتی ہیں تو وہ اللہ کے نظام ہے، اس کے تحت چلتی ہیں۔ بعض مچھلیاں ایسی ہیں جو جوہر کے اندر پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ تالاب میں آتی ہیں، پھر وہ ندی نالوں میں آتی ہیں، پھر وہ سمندر میں جاتی ہیں، پھر سمندر سے وہ ادھر چلتی ہیں جہاں پر ان کو اللہ حکم ہوتا ہے، پھر وہاں پر جا کر وہ اپنی باقی زندگی بسر کرتی ہے وہاں پر۔ اور بعض مچھلیاں جب ایسے نکلتی ہیں، چلتی ہیں، جہاں پر ان کو حکم ہوتا ہے وہاں پر رکتی ہیں، انڈے دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہے، پھر وہاں سے جب ان کی موت کا وقت ہوتا ہے واپس چل پڑتی ہیں، جہاں پر سے وہ پیدا ہوتی ہیں وہاں پر آ کر بڑھتی ہیں۔ اللہ کا نظام ہے یہ، دیکھو غور و فکر تو کرو، میں نے پیچھے مثالیں بتائی تھی، بڑی زبردست مثال ہے۔ اسی طرح پرندے دیکھو کیسے نکلتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کہاں پر آتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ، اللہ پاک ہے، وہ تعالی بلند ہے جو یہ کہتے ہیں، وہ کبیرہ بہت بڑا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہا، تسبیح بیان کرتے ساتوں آسمان زمین اس کی، جو کچھ اس کے اندر ہے سب اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ وہ اس کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ نے زمین کو حکم دیا، وہ اس کی پابند ہے، یہ اس کی تسبیح ہے۔ آسمان کو حکم دیا، وہ اس کے پابند ہے، اس کی تسبیح ہے۔ سورج، دن اور رات، یہ روشنیاں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ بارشوں کا برسنا، اور یہ جتنے چرند پرند، جیسے ہم نے پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے چرندوں کو پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ جب وہ قرآن اپنی وہ زبور کی تلاوت کرتے تو وہ ان کے ساتھ وہ بھی جھومتی تھی، تلاوت کیا کرتی تھی۔ اسی طرح چونٹیاں وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا سلیمان علیہ السلام جب دور بارش نہیں ہو رہی تھی وہ لے کر نکلے بارش کے لیے، تو جب آدھے راستے میں گئے کہا واپس آ جاؤ، کہا کیا ہوا، ابھی دعا کی نہیں، کہا میں نے دیکھا چونٹی کو وہ دو ٹانگیں اٹھا کے اللہ سے دعا کری، بارش کی، اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ تسبیحات کر رہی ہے سب۔ اسی طرح وہ تنا جس کے ساتھ اللہ کے نبی ٹیک لگایا کرتے تھے، وہ تنا جب ممبر بن گیا تو آپ نے اس تنے کو چھوڑ دیا، وہ تنا بلے بلے رونے لگا۔ تسبیح بیان کرتے ہیں سارے۔ یہ وَإِلَّمْ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ، کہ بعض ایسے پتھر ہیں وہ اللہ کی تسبیح سے اللہ کو سے گر پڑتے ہیں، ایسے پتھر ہیں۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے، وہ لقمے میں سے تسبیحات کی آواز آ رہی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم اللہ کے نبی کھانا کھا رہے اللہ نبی کے ساتھ، اور لقمے میں سے وہ تسبیح کی آواز آ رہی تھی، وہ پڑھ رہی تھی۔ یعنی یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ کوئی چیز، کوئی انسان کے ہمارے اعضاء ہیں، ہاتھ کو جو اللہ نے کام دیا ہے وہ وہی پکڑتا ہے، ناک کو کیا حکم دیا وہ سونگتا ہے، زبان بولتی ہے، یہ اللہ کی تسبیحات ہیں، اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ یہ تسبیح ہے کہ اللہ کے حکم کی پابند ہو جانا، ہر چیز اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ اِنَّهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ، نہیں ہے کوئی چیز، إِلَّا يُسَبِّحُ، مگر وہ تسبیح بیان کرتی ہے، بِحَمْدِهِ، ساتھ اس کی حمد کے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ تم کو جتنی اللہ نے بتا دی اتنا پتا ہے، کیسے کیسے تسبیحات ہیں، کیسے کیسے کرتی۔ سر پیچھے پڑا تھا کہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں ان کے جو سائے ہیں فرمایا وہ اللہ کے سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ انسان کا سایہ وہ کیا سایہ ہے، وہ سایہ کس لیے بنا، وہ بھی اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ یہ کیا درخت ہے، اس کا سایہ وہ بھی اللہ کی تصویر میں لگا۔ پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے کہ ہر چیز جو اللہ نے مخلوق انسان کے علاوہ ہر چیز اللہ نے اس کو پابند کر دیا اپنی تسبیح کے لیے، وہ اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ فرشتے، جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ دن ہر وقت کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تشہد میں ہے، وہ لگے ہوئے تسبیحات کے اندر۔ اور فرمایا کہ وہ بیت المعمور کے اندر 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں، جو ایک بار طواف کر لیتا اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ اللہ کوئی تسبیح ہر چیز کر رہی ہے۔ انسان تو کر یا نہ کر، تو کرے گا تیرا ہی فائدہ ہوگا، اگر تو کرے گا پھر تیری عظمت کے کیا کہنے ہوں گے تیرے جیسے میں۔ وہ تسبیحات کرتی ہیں،
भूखी घर से निकलता परिंदा सुबह के वक्त, शाम को पेट भर के घर आता, क्यों? वो अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और अगर तू अल्लाह की तस्बीहात करेगा, अल्लाह का जिक्र करेगा, फिर वैसे बन जाएगा जैसे वो हजरत अनस बिन नजर ने कहा था, उसकी मुफी रबी बिन नजर ने किसी अंसारी औरत का दांत तोड़ दिया, तो वो मुकदमा अल्लाह के नबी के पास आ गया, कहने आप हमाया कि किसास होगा, अब रबी का दांत तोड़ा जाएगा। अनस को पता चला, वो आ गया, कहने लगा अल्लाह की कसम रबी का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। अब मैं अनस क्या कहते हो, तुझे पता नहीं अल्लाह ने किसास का हुक्म दिया है, कुरान के अंदर है किसास लेना फर्ज है, अल्लाह ने कहा किसास लो, तू कहता नहीं तोड़ा जाएगा। कहने या रसूल सल्लम अल्लाह की कसम मेरी फूफी का दांत नहीं तोड़ा जाएगा। उन्होंने इतने इत्मीनान से कहा कि वो जो दूसरा फरीक था उसने उसी वक्त अपना जो किसास माफ कर दिया। जब उसने माफ कर दिया, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाज अल्लाह के बंदे ऐसे होते हैं जब अल्लाह पे कसम खाते हैं अल्लाह उनकी कसम पूरा कर देता है। बहुत बंदे ऐसे होते हैं। ये तस्बीहात हैं, जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह की तस्बीह करता है, फिर वो मिसाल नहीं होती इस पड़ी थी, अल्लाह उसका बाजू बन जाता है, हाथ बन जाता है, कान बन जाता है, यानी अल्लाह बन जाए। क्या मतलब है कि इंसान अल्लाह की इताअत पर चल पड़ता है, आसानियां पैदा हो जाती हैं। वही है वो इन्नहु कान हलीमन गफूरा, बेशक वो हलीम यानी बुर्दबार, जो उसकी तस्बीह नहीं करते, जो उसका जिक्र नहीं करते, जो उसकी तरफ कोई देखने बावजूद उसको नहीं मानते, फिर मैं उसके बावजूद वो क्या करता है, वो बड़ा बुर्दबार है, गफूरा माफ करने वाला है। वो उसने मोहलत दे दी है, तुम मानो ना मानो, अब वक्त एक आने वाला है, जो मानेगा उसके लिए जज़ा जन्नत है, जो नहीं मानेगा वो उस वक्त मलूम मदहूरा, वो मलामत करेगा, अपने आप को पीछे होने पड़ा। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक फरमाए और अभी तस्बीहात करने की तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور البتہ تحقیق ہم نے پھیر کر بیان کی ہے فی هذا القرآن اس قرآن میں لیذکروا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں وما یزیدہم اور نہیں وہ بڑھاتا ان کو الا نفورا سوائے نفرت کے قل لو كان معه اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے لو كان معه اگر ہوتا اس کے ساتھ آلیہۃ کوئی دوسرا الہ کما یقولون جس طرح کہ یہ کہتے ہیں اذن اس وقت لبتغوا البتہ ضرور یہ تلاش کرتے الی ذی العرش عرش والے کی طرف سبیلا کوئی راستہ سبحانہ وہ تو پاکیزہ ہے وتعالی اور بہت بلند ہے عما یقولون ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں علواً بہت برتر کبیرا بہت بڑا تسبح لہ اسی کی تسبیح بیان کرتی ہے السماوات السبع سات آسمان والارض اور زمین ومن فیہن اور جو ان دونوں میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ اور نہیں ہے کوئی بھی چیز الا مگر یسبح وہ تسبیح بیان کرتی ہے بحمدہ اس اللہ کی حمد کے ساتھ ولیکن لا اور لیکن نہیں تفقہون سمجھ سکتے تسبیح ان کی تسبیح کو انہو یقیناً وہ اللہ تعالی کانا ہے
حلیمن حلیمن نہایت بردبار نہایت بردبار غفورا غفورا انتہائی بخشنے والا انتہائی بخشنے والا۔